السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نور اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو رومانٹک ناولز پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک انتہائی خوبصورت، جذباتی اور دل کو چھو لینے والا رومانوی ناول جس کا نام ہے پہچان سیزن 2۔ یہ کہانی ہے ضد، انا، غلط فہمیوں اور پھر سچی محبت کی جیت کی۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں پریسا اپنی کزنز پلس فرینڈز صفا اور رانا کے ساتھ داخل ہوئی۔ صفا کسی بات پر ہنستے ہوئے کچھ بتا رہی تھی اور پھر رانا نے کوئی بات کی تو صفا پریسا کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر دوبارہ ہنس پڑی۔ ان کے کہکوں کی آواز پر ایک میز پر بیٹھے ماس خان نے پلٹ کر دیکھا۔ پریسا کی نظریں جیسے ماس کی آنکھوں سے ٹکرائیں، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ ماس جسے وہ 1 سال پہلے چھوڑ کر لندن چلی گئی تھی آج پھر سے اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور ماس کی نظروں میں بھی حیرت اور تعجب تھا۔ پریسا نے فوراً رخ موڑ لیا۔ صفا اور رانا نے بھی ماس کو دیکھ لیا تھا اور ان کے چہروں پر بھی سنجیدگی چھا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ سامنا ایسا ہی تکلیف دہ ہونا تھا۔ پھر وہ تینوں خاموشی سے اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئیں، مگر پریسا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرنے کے لیے اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ ماس کڑتا ہوا نشا کو پوائنٹس لگوانے لگا، لیکن اس کی تمام تر توجہ پریسا کی پشت پر تھی جو اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ماں سے رہا نہ گیا تو وہ ان کی ٹیبل پر چلا آیا۔ تم کب آئے لندن سے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ پریسا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھیے، وہ تڑخ کر بولی اور ایک جھٹکے سے اٹھی۔ صفا اور رانا بھی ہکا بکا رہ گئی اور تیزی سے اس کے پیچھے باہر کی طرف لپکی، اور ماس خان بس طاقت و جامت سا وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے پریسا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں میں آنے والی نمی کی وجہ سے اسے سامنے کا منظر بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی صفا اور رانا نے اسے بمشکل سنبھالا اور گاڑی تک لائیں، جہاں بیٹھتے ہی پریسا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنے بڑے کرب سے گزر رہی ہے۔ رانا نے بے بسی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا یار، بس کرو، اب اتنا بھی مت رو، دیکھو لوگ کیا سمجھیں گے۔ وہ گاڑی کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو جو دیکھتا ہے، میرا تو دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں۔ تو مجھے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں روؤں نہ؟ کیسے نہ رو رانا؟ تم بتاؤ مجھے دیکھو میرے دل پھٹنے کے قریب ہے۔ میں تو اپنی دنیا میں محبت سے آزاد خوش باش تھی، مگر تمہارے بھائی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس راستے پر چلا اور اب مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ذرا بھی احساس نہیں ہے انہیں میری محبت کی دعوے دار بنتے تھے، مگر دیکھو کہ کہاں گئی ان کی وہ محبت۔ ان کو پتا تھا کہ میں پچھلے 1 سال سے ان سے ناراض ہوں، مگر انہوں نے مجھے منانے کی صحیح سے کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تو بس اپنی رنگینیوں میں آج بھی مگن ہے۔ صحیح کہتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہ وہ ایک پتھر دل انسان ہے جن پر کسی کے جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پریسا تو پھٹی پڑی۔ خیر، اب ایسی تو بات نہ کرو پریسا کہ انہوں نے تمہیں منانے کی کوشش نہیں کی اور وہ پتھر دل ہیں، بلکہ انہوں نے تمہیں بہت منانے کی کوشش کی۔ وہ ایئرپورٹ تک گئے، پھر تمہارے پیچھے لندن بھی پہنچے، مگر تم ہی تھی جو ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ تم ان کی کالز تک پک نہیں کرتی تھی، ان کے سامنے نہیں آتی تھی، تو وہ صحیح انداز میں کیسے مناتے؟ صفا نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں تو ناراض تھی میں، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ مجھے تب تک مناتے جب تک میں مان نہ جاتی۔ کیوں انہوں نے ہمت ہار دی؟ کیوں وہ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے؟ پریسا تب کر بولی۔ وہ تمہیں ٹائم دینا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ رانا نے پھر سے اپنے بھائی کا دفاع کیا۔ پریسا نے اسے جھنجھلا کر دیکھا۔ ہاں، اب تم تو یہی کہو گی نا؟ صفا نے اسے حیرت سے دیکھا اور دل ہی دل میں اصل باتیں سنائی۔ تم نے بھیا کی بات سنی کیا؟ ان سے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے؟ انہیں تو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا، جبکہ وہ تمہیں بتا رہے تھے کہ وہ سب ان کا ماضی ہے اور ایک بات تمہیں ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات تم نہ سنو، اپنی زندگی کو خود برباد کرنا چاہو اور اس کے باوجود تم کہو کہ ہم اپنے بھیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بھیا کا ساتھ کیوں نہ دیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں یار، اور ہر بہن کو اپنا بھائی عزیز ہوتا ہے۔ اور تم نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان میں شرم و حیا نہیں، یہاں تک کہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ بولا۔ اتنا تم جھگڑی تھی ان سے اور ہم نے تمہارا ساتھ دیا، یہاں تک کہ بابا نے بھی۔ لیکن ایک انسان غلطی مان کر اس کا مداوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے باوجود تم اس کی بات سنو ہی نہ، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے بھائی کے دفاع میں کم از کم بولنا ہے نا۔
لیکن کیا ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑا؟ تم ہم پر اس طرح الزام نہیں لگا سکتی۔ صفا حسب معمول دب چکی تھی اور اس کی باتوں پر وہ اور زور و شور سے رونے لگی۔ تو رانا نے صفا کو چپ رہنے کو کہا۔ دیکھو پریسا، میری پیاری بہن، وہ ساری باتیں شاہ ہاؤس والے جانتے تھے کہ ان کی گرل فرینڈ رہی ہیں۔ وہاں کے ماحول میں شاید یہ سب اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ شادی ان سے کرنے والی نہیں تھی۔ وہ جسٹ انہیں فرینڈ سمجھتے تھے، مگر جب سے تمہارا نکاح ان سے ہوا ہے، کیا تم نے کبھی انہیں کسی بہت غلط راہ پر دیکھا؟ وہ تمہارے معاملے میں بہت سنجیدہ رہے ہیں۔ وہ انسان ہیں، ان سے ماضی میں غلطیاں ہو گئی، انہیں معاف کر دو پلیز۔ اپنے رشتے کو سنبھالو۔ کبھی نہیں کروں گی معاف، یہ شخص کبھی نہیں سدھر سکتا۔ دیکھو، آج پھر سے ایک نئی لڑکی کے ساتھ یہاں موجود ہے، نشا ہو یا کوئی اور، اسے بس کوئی نہ کوئی عورت اپنے آس پاس چاہیے۔ ریسا نے سوں کرتے ہوئے ٹیشو سے ناک صاف کی۔ صفا اور رانا نے اپنے سر تھام لیے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ضدی لڑکی کا کیا کریں، جو اپنے ضد اور انا میں اپنا رشتہ اس حد تک خراب کر چکی تھی کہ معاذ بھی اب غصہ کرنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ دن پہلے معاذ نے طلاق تک کی بات کی تھی، اور وہ یہ طلاق والی بات اگر ریسا کو بتا دیں تو اس کا رونا اور مزید شروع ہو جانا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں چپ تھیں اس معاملے میں، مگر کسی طرح چاہتی تھیں کہ وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا لیں۔ اچھا جو بھی ہوا اسے چھوڑ دو، رانا نے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے رانا، چل چھوڑنا یار، اب ماضی کی باتوں کو دفن کرو۔ صفا نے بیزاری سے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ صفا، اگر تمہارا شوہر اس طرح کرتا تو تم اسے معاف کر دیتی؟ ریسا نے بے یقینی سے پوچھا۔ آف کورس کر دیتی، صفا نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ وہ اس کا ماضی تھا۔ شادی کے بعد اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو پرانی باتوں کو اکھاڑنے کا کیا فائدہ، سوائے خود اذیتی کی۔ ریسا نے اسے ایسے دیکھا جس سے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہو، اور اسے لندن کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو 8 مہینے پہلے پیش آیا تھا۔ وہ ایک بار خود کو سمجھا بجھا کر سب کچھ بھلا کر ماں سے ملنے اس ہوٹل پہنچی تھی جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کام گئی تھی۔ معاذ وہاں اکیلا نہیں تھا، بلکہ شاہ خاندان کی اکلوتی نواز اور اس کی کزن رینا کے ساتھ موجود تھا۔ وہی رینا جس کے ساتھ معاذ کی شادی کی باتیں بچپن سے بڑوں نے طے کر رکھی تھی۔ ریسا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رینا اس کے سامنے کھڑی منت سماجت کر رہی تھی، اور پھر رینا نے اسے بعد میں جو سچائی بتائی تھی اس نے ریسا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ریسا سوچ رہی تھی وہ یہ سچ کسی کو کیسے بتائے۔ اس کے ماموں پروفیسر صاحب تو جیتے جی مر جائیں گے اگر انہیں اپنی بیٹی کی اصل حقیقت پتہ چلے۔ وہ تو پہلے ہی معاذ کے پرانے افیئرز کا سن کر اتنے نالا ہوئے تھے، اگر انہیں اس سادہ واقعے کا پتہ چل رہا تو ان کا دل ہی پھٹ جائے گا۔ اسی لیے تو وہ پچھلے 8 مہینے سے چپ تھی، اور اس کی ضد جو ٹوٹنے والی تھی اس واقعے کے بعد مزید گہری ہوتی چلی تھی۔ آج رانا اور صفا کی باتوں سے دل تو چاہا کہ اس بات کو ان کے سامنے ذکر کر کے بتا دے کہ ان کا بھائی کتنا سدھرا ہے، مگر وہ چپ تھی تو رینا کی وجہ سے، جس نے اسے قسم دی تھی کہ اس بات کو یہیں دفن کر کے اپنی زندگی میں وہ اب آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اور ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد رینا کی شادی بھی ہے، تو اس وقت اس بات کے تذکرہ کر کے وہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اگر یہ بات کھلتی ہے تو اگر معاذ بدنام ہوتا ہے تو رینا بھی اس میں بدنام ہوگی۔ اسے اس نام رانا کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ معاذ خان کا میسج تھا۔ کیسی ہے وہ؟ بہت رو رہی ہے کیا؟ اسے کہنا کہ میں ابھی گھر آ رہا ہوں، ہمیں بات کرنی ہی ہوگی۔ رانا نے میسج پڑھ کر ایک گہری سانس لی اور پریسا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ پریسا، بھیا کا میسج ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسی ہو، اور وہ گھر آ رہے ہیں۔ انہیں کہہ دو کہ وہ کہیں نہ آئے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ پریسا نے چیخ کر کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں معاذ کا سامنا کرتے وہ سچ اس کی زبان پر نہ آ جائے جو اس نے 8 مہینے سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ رانا نے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ بھیا، وہ بہت ڈسٹرب ہے، ابھی مت آئے، بابا کو شک ہو جائے گا۔ مگر باز کا جواب فوراً آیا۔ جو بھی ہو دیکھا جائے گا، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ پھر دوسری طرف سے معاذ آف لائن ہو گئے۔ صفا نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے کی طرف ڈال دی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہارا بھائی گھر آیا نا تو میں سر پھاڑ دوں گی ان کا۔ انہیں کہہ دو کہ اپنے شاہ ولا میں رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے خان ہاؤس میں آنے کی۔ بابا نے کہا تھا نا جب تک میں نہیں اجازت دوں گی تب تک وہ خان ہاؤس میں نہیں آئے گا۔ میری موجودگی میں اگر وہ آیا نا، میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس لندن چلی جاؤں گی۔ صفا کا دل چاہ رہا تھا کھینچ کر اس لڑکی کو تھپڑ لگا دے جس نے پچھلے 1 سال سے اس کے بھائی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔
کسی نے بھی اسے 1 سال میں معاذ کو صحیح سے ہنستے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ پریشانی بھرے تاثرات رہتے تھے، مگر پروفیسر حسن خان نے بھی اپنی بھانجی کا ساتھ دینے کا ہی پختہ ارادہ باندھا ہوا تھا، اور پچھلے 1 سال سے معاذ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے معاذ مزید اپسیٹ رہتا اور زیادہ تر اس کا وقت شاہولہ میں ہی گزرتا تھا۔ پھر گہری سانس بھرتے ہوئے صفا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ صفا نے گاڑی خان ہاؤس کے پورچ میں روکی تو پریسا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ رانا اور صفا نے اسے سہارا دیا اور جلدی سے اندر لے آئے، جہاں اسے بیڈ پر بٹھا کر تسلیاں دینے لگے۔ پریسا، دیکھو بابا گھر پر نہیں ہے، پلیز اب مزید تماشا مت کرنا، اور بھیا آئیں گے نا چپ چاپ بات کر لینا، رانا نے اسے سمجھایا۔ پریسا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر پھٹنے والا ہو رہا تھا اور دماغ میں 8 مہینے پہلے کا وہ منظر کسی زہریلے ناک کی طرح گھومنے لگا۔ ماضی 8 مہینے پہلے لندن ہوٹل۔ نکاح کے شروع کے مہینوں میں ہی پریسا کا مان تب ٹوٹا تھا جب اس نے معاذ خان کی کچھ پرانی ویڈیوز دیکھ لی تھیں، جن میں وہ ساحل پر فورن لڑکیوں کے ساتھ بے باک انداز میں موجود تھا۔ اس دن بہت لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ لندن ہادیہ آپا کے پاس چلی گئی، مگر ہادیہ اور مجھ کے مسلسل سمجھانے پر وہ ایک آخری موقع دینے کے لیے تیار ہو کر معاذ سے ملنے اس کے ہوٹل پہنچی تھی۔ وہ جیسے ہی معاذ کے کمرے کے پاس پہنچی، اندر سے آتی آوازوں نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ بھول جاؤ ہمارے بیچ جو بھی تھا یا جو بھی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ معاذ کے غصے سے بھری آواز تھی۔ اس نے جب جھانک کر اندر دیکھا تو معاذ شرٹ پہن رہا تھا اور رینا بھی نائٹی میں موجود تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی کہ رینا کے جو الفاظ ریسا کے کانوں میں پڑے، انہوں نے اس کی روح تک چھلنی کر دی۔ میں کیسے بھولوں معاذ؟ کیا جو پل ہم نے ساتھ گزارے وہ جھوٹ ہیں؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مگر اب رات سے میں تمہارے پاس ہوں تو ایک بار بھی تم نے مجھے دوبارہ اپنانے کا نہیں کہا۔ یہ جو کچھ کیا تم نے کیا، اس کے باوجود بھی تم کہو گی کہ تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ رینا روتے ہوئے بڑی بے باکی سے کہہ رہی تھی، نہیں ہے محبت، بھاڑ میں جاؤ تم کسی ہمدردی کے لائق نہیں ہیں۔ باہر کھڑی پریسا کو لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اسے دفن کر دیا ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ معاذ نے ابھی ابھی اس لڑکی کے ساتھ حد پار کی ہے اور اب اسے دھتکار رہا ہے۔ وہ تڑپ کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی، اس سچ کے ساتھ جو اس کے نزدیک حتمی تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو رینا تھی۔ اسی گردن اور رخسار پہ لو بائٹ کے نشان تھے۔ دیکھ رہی ہو میرا حال؟ تمہارے شوہر نے مجھے نوچا پوری رات، لیکن دیکھو نا میری اوقات کسی کال گرل سے بھی زیادہ کم ہے۔ مجھے اس پر پیسہ بھی نہیں ملا۔ اب اس کے بعد میں دوسروں کو کیا منہ دکھاؤں؟ تم ہی بتاؤ مجھے، تم بھی تو ایک عورت بنو، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ اتنا کہتے ہوئے رینا پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تم فکر مت کرو، میں طلاق لے لوں گی ان سے، اور سب کو بتاؤں گی جو بھی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں گواہ ہوں اس بات کی۔ نہیں نہیں، کسی کو کچھ مت بتانا پلیز، ورنہ میں مزید بدنام ہو جاؤں گی۔ تمہیں قسم ہے تمہارے پیاروں کی، پلیز کسی کو کچھ مت بتانا۔ بس اس انسان سے بچ جاؤ، یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہے۔ اور رینا کہتے کہتے مزید بلک بلک کر رونے لگی، اور اس نے جلدی سے رینا کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے اسے چپ کروایا۔ پھر رینا تو وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے دل میں معاذ خان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی، اور وہ جو اس سے ملنے آئی تھی اور بنا منے ہی واپس فلیٹ میں آ گئی۔ اور کچھ دیر بعد جب وہ معاذ اس سے ملنے آئے تو اس نے غصے سے کہا کہ اگر وہ یہاں سے ابھی اسی وقت نہ گیا تو وہ خود کی جان لے لے گی۔ تو مجبوراً معاذ واپس آ گیا، اور اس کے بعد معاذ نے اسے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ اور آج وہ 1 سال بعد واپس پاکستان آئی تھی، کیونکہ شبنم پھپھو کی بیٹی رینا کی شادی تھی تو معز کو بھی آنا تھا۔ تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ہادیہ بھی آ رہی تھی، تو مجبوراً وہ بھی آ گئے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پریسا کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس سامنے معاذ خان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پریسا کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ باہر نکلے یہاں سے، پریسا نے تڑپ کر کہا۔ معاذ اسے کھینچتے اس سوئمنگ پول لے دیا کہ اس گوشے میں لے آیا جہاں چاند کی روشنی پانی کی لہروں سے ٹکرا کر ایک سحر زدہ سماں پیدا کر رہی تھی۔ اس نے پریسا کو وہاں آ کر چھوڑا تو وہ غصے سے پلٹنے لگی، مگر معاذ نے ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکاتے اس کا راستہ محصور کر لیا۔ ہٹے پیچھے معاذ خان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ پریسا تڑپ کر بولی اور اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربے لگانے لگی۔
معاذ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت محبت، جنون اور برسوں کی پیاس ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ اس نے جھک کر پریسا کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پریسا نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر معاذ نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کی کوشش کو ناکام کرتے دوسرے رخسار پہ شدت بھرا لمس چھوڑا، اور پھر پیشانی پر۔ اس کے انداز میں ایسا والہانہ پن تھا جیسے وہ لفظوں کی بجائے اپنے لمس سے اسے یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اسی کی ہے۔ معاذ، اور رک جائے پلیز۔ پریسا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس شخص کے کشادہ سینے میں سما جائے، مگر 8 مہینے پہلے کا وہ واقعہ پھر سے اس کے جذبات پہ بند باندھ گیا۔ مجھے بتاؤ پریسا، آخر میں کیا کروں؟ کیا تو مجھے معاف کر دو؟ میں مانتا ہوں کہ میرا فورن لڑکیوں کے ساتھ افیئر رہا تھا۔ میں جب آکسفورڈ میں پڑھنے گیا تو وہاں 2 لڑکیاں میری گرل فرینڈس تھیں، لیکن اپر کلاس میں یہ سب چلتا ہے، مگر میں نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی۔ پلیز بلیو می۔ معاذ کی بوجھل آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ پریسا نے اسے انتہائی حقارت سے دیکھا۔ واقعی آپ نے کبھی حد پار نہیں کی معاذ خان؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے حد پار کی تھی، اس نے تڑپ کر کہا۔ معاذ کے چہرے پر ایک دم حیرانگی کے تاثرات آ گئے۔ اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ پریسا کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، پریسا نے چیخ کر کہا اور ایک بھرپور جھٹکے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر معاذ نے اسے دوبارہ اپنے قریب تر کر لیا۔ نہیں، مجھے بتاؤ نا، کیا دیکھا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے؟ ذرا میں بھی تو سنوں کہ میرے بارے میں تمہارے ذہن میں کون سا زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے آپ کو سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، بھاڑ میں جائیں آپ۔ پریسا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر معاذ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جما رہا۔ ان کے درمیان یہ تلخ کلامی اور کشمکش ابھی جاری تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی۔ معاذ! دونوں ساکت رہ گئے۔ سامنے پروفیسر حسن خان کھڑے تھے، جن کے چہرے پر غصے کی لہریں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ پریسا نے فوراً اپنا بازو چھڑوایا اور دوڑتی ہوئی بھاگ کر حسن خان کے سینے سے لگ گئی۔ حسن خان نے پریسا کو اپنے حصار میں لیا اور غصے بھری نظروں سے معاذ کو دیکھا، پھر ایک لفظ کہے بغیر اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ معاذ کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہ کر کے رکھ دے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکلا اور شاویلا کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ پریسا کی سسیاں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور اس کے الفاظ نے جیسے اس کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس ماضی کو دفن کر چکا ہے، وہ پریسا کی نظر میں اب بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ شاہویلا کی لان میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ معز سکون سے کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ بس یار، بہت ہو گیا معز، اب میں اس کے سامنے مزید نہیں جھکوں گا۔ میں نے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے پیروں میں بیٹھا، اس کی بدتمیزیاں سہی، مگر اب نہیں۔ آخر اتنے بھی کیا نہ ہونی چاہیے کہ بندہ سامنے والے کی تڑپ بھی نہ دیکھے۔ معاذ نے طیش میں آ کر کہا۔ معز نے گہری سانس لی اور افسوس سے سر ہلایا۔ تم پھر وہی غلطی کر رہے معاذ۔ انعام میاں بیوی کے رشتے میں نہیں، کاروبار میں دکھائے جاتے ہیں۔ اب بس کر دو یہ بچپنا۔ اگر تم نے اب اسے صحیح سے نہیں منایا نا تو دیکھ لینا، جب ہم واپس لندن جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہی چل پڑے گی۔ کیا تم چاہتے ہو؟ معاذ خاموش ہو گئے۔ اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پریسا کو دوبارہ کھونے کا تصور اس کے لیے جان لیوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنی زندگی شروع کرو۔ معز نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، ارینا کی شادی کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ اسے شاپنگ پر لے جاؤ، اسے اپنی محبت کا یقین دلا۔ تمہیں تو محبت کرنی بھی نہیں آتی یار، صرف اظہار کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ محبت کو نبھانا اور اسے جتانا بھی سیکھو۔ معاذ نے ایک طویل سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن معز بابا جان، وہ تو مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ان کے غصے کا کیا کروں؟ معز کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ تم ابا جی کی فکر نہ کرو، سسر جی کو میں مناؤں گا، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ ہادیہ کی باتیں ان پر اثر کرتی ہیں۔ ہادیہ نے تیار کر لیا کہ وہ اپنے بابا کو راضی کر کے دم لے گی، تاکہ تم دونوں کے بیچ کی یہ کڑواہٹ ختم ہو۔ تم بس اپنی توجہ پریسا پر رکھو اور اسے یہ احساس دلا کہ تمہاری زندگی میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ ماں سوچنے والے انداز میں دور افق کو دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اگر اس بار وہ پریسا کا دل نہیں جیت سکا
تو شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ ٹھیک ہے موئز، میں کل سے شاپنگ کے بہانے باہر لے جانے کی کوشش کروں گا، معاذ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ موئز نے مسکرا کر معاذ کی پیٹھ تھپتھپائی، مگر معاذ کے دل میں ابھی بھی وہ جملہ گونج رہا تھا۔ آپ نے حد پار کی تھی۔ اسے سمجھنا تھا کہ اس ایک جملے کے پیچھے کون سا طوفان چھپا ہے۔ اگلے دن خان ہاؤس کا ماحول کافی ٹینشن والا تھا۔ پروفیسر حسن خان پہلے تو مان نہیں رہے تھے، مگر ان کی لاڈلی نے جب انہیں منایا اور قائل کر کے دم لیا تھا۔ پروفیسر حسن خان نے پریسا کو حکم دیا تھا کہ وہ معاذ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائے۔ پروفیسر حسن خان کے آخری حکم کے بعد پریسا کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اسے معاذ کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہی پڑا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، جیسے معاذ اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا شوفر ہوں۔ پریسا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، پلیز اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھو۔ معاذ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اریٹیٹ ہو کر کہا، میرے لیے آپ اس سے بھی کم ہیں، چپ چاپ گاڑی چلائیں ورنہ میں ابھی ادھر کر اندر چلی جاؤں گی۔ پریسا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے اسے ٹکا سا جواب دیا۔ معاذ نے ایک لمبا سانس لیا، وہ اس کی باتیں یاد کی اور غصہ پی کر گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ دی۔ شاپنگ مال پہنچ کر دونوں کے بیچ ایک الگ ہی لیول کی کولڈ وار شروع ہو گئی۔ معاذ جس ڈریس پر ہاتھ رکھتا فریسا اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ معاذ نے ایک بہت ہی ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ سے جوڑا دکھایا، یہ دیکھو پریسا، یہ رینا کی مہندی پر تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ پریسا نے اسے ایک اگنور کرنے والی نظر سے دیکھا اور ایک دم اپوزٹ جا کر ایک بیک لیس ڈریس اٹھا لیا۔ مجھے یہ پسند ہے، میں یہی لوں گی۔ معاذ کا تو جیسے دماغ گھوم گیا، تم پاگل ہو گئی ہو، تم یہ نہیں پہنو گی پریسا، تمہیں پتہ ہے نا میں ایسی ڈریسنگ کی اجازت نہیں دیتا، سو حد میں رہو۔ ریئلی؟ اب آپ مجھے حد سکھائیں گے؟ جو آپ یورپ کنٹری کے ہوٹلوں ہمیں حدیں پار کرتے پھرتے ہیں، وہ اب مجھے ڈریسنگ سینس سکھائیں گے؟ معاذ کا پارا ہائی ہو گیا، مگر پریسا اسے اگنور کرتی ہوئی ٹرائل روم کی طرف نکل گئی۔ وہ جیسے ہی اندر جا کر دروازہ بند کرنے لگی، معاذ نے ایک دم اپنا ہاتھ دروازے میں اڑا دیا اور زور دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے فوراً اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ معاذ، یہ کیا بدتمیزی ہے، باہر نکلیں۔ ریسا بکھلا کر پیچھے ہٹی، مگر وہاں جگہ ہی کتنی تھی، وہ سیدھی دیوار سے جا لگی۔ معاذ نے خاموشی سے اسے دیوار اور اپنے بیچ محصور کر لیا۔ ٹرائل روم کی اس چھوٹی سی جگہ میں ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ معاذ کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے حد پار کی تھی؟ معاذ کی آواز ایک دم بھاری اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ریسا کی کمر پر رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑے مجھے معاذ، کوئی آ جائے گا۔ ریسا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنے دو جسے آنا ہے۔ معاذ نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے پریسا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے بہت پیار سے، بہت والہانہ انداز میں پریسا کے رخسار پہ بوسہ دیا۔ ریسا نے تڑپ کر چہرہ موڑنا چاہا، مگر معاذ نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اسے ساکت کر دیا۔ اس نے پھر اس کے دوسرے گال کو شدت بھرا لمس چھوڑا، پھر بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ریسا کا وجود پگھلنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں رینا کی وہ باتیں اور وہ منظر گھوم رہے تھے، مگر معاذ کا یہ لمس اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ کم اور حیا زیادہ تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے پریسا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے جلا رہی ہو اپنی اس نفرت سے، اپنی بے رخی سے اور ساتھ ہی اپنی ہٹ دھرمی سے۔ تم جتنا مجھے دھتکارو گی تم اتنا تمہارے قریب آؤں گا، معاذ نے گھمبیر لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر اس کے لبوں کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ معاذ پلیز، اب اور نہیں، پلیز ہٹیں، جانے دیں مجھے۔ پریسا کی آواز میں اب وہ پہلی والی سختی نہیں تھی، بس ایک التجا تھی۔ معاذ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور بہت محبت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا پریسا، تم میری ہو، صرف میری۔ اور یہ ڈریس، اس نے بیک لیس ڈریس کی طرف اشارہ کیا، یہ تم صرف میرے سامنے پہن سکتی ہو، دنیا کے سامنے نہیں۔ یہ تمہیں پسند ہے تو ضرور لو، مگر اسے میرے لیے پہنو گی۔ اس نے ایک آخری بار اس کی آنکھوں میں محبت بھری نظر ڈالی، کنڈی کھولی اور بغیر مڑے باہر نکل گیا۔ ریسا وہیں دیوار سے ٹکی لرز رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی بھاگ کر جائے اور اسے روک لے، مگر وہیں لندن کے ہوٹل کا منظر ایک دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شاویلا کے عالیشان لیونگ روم میں اس وقت تمام کزنز اور ینگ پارٹی کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ماحول کافی رونق والا تھا، مگر پریسا کے لیے وہاں بیٹھنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے اور وہ یکٹک سب کو دیکھ رہی تھی۔ یار، اگر کوئی بات کرتا بھی تو وہ بس ہاں میں جواب دیتی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ بہت باتیں ہو گئیں، رومانٹک مووی لگاتے ہیں نا، کتنا اچھا موسم ہے، صفا نے صوفے پر کشن سنبھالتے ہوئے مشورہ دیا۔ نہیں یار، رومانٹک مووی بورنگ ہوتی ہے، کوئی ہارر مووی لگا۔ رانا نے فوراً مخالفت کی۔ ارے بتاؤ نفریسا، تمہیں کون سی مووی دیکھنی ہے؟
مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ جو بھی تم دیکھو گے میں دیکھ لوں گی، اس نے کھوئے انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بیزار تھا کہ رانا نے دوبارہ پوچھنے کی جرات نہ کی۔ ان سب کی بحث مووی کو لے کر جاری تھی مگر پریسا کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی رینا کو دیکھ رہی تھی جو اپنے منگیتر کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بھی باقی سے باتیں کر رہے تھے۔ پریسا نے کنکھیوں سے سائڈ پر بیٹھے ماس کو دیکھا۔ وہ سب کے بیچ بیٹھ کر بھی الگ تھا، لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں مصروف لگ رہا تھا۔ اس شخص کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ رینا اس کے سامنے کسی اور کا ہاتھ ہمیں بیٹھی ہے اور یہ نارمل ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جتنا ماس کے سکون کو دیکھتی اس کے اندر نفرت اور غصے کی آگ اتنے ہی بھڑکتی۔ آپ لوگ بحث ختم کریں، میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پریسا اٹھ کر کچن کی طرف نکل گئی۔ معاذ نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا، خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ جیسے ہی دودھ نکالنے کے بعد پریسا مڑی، معاذ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ پریسا کے ہاتھ سے دودھ کا برتن چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کامتی آواز میں پوچھا۔ معاذ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم مجھے کیوں دیکھ رہی تھی بار بار؟ آپ کی غلط فہمی ہے، میں بھلا آپ کو کیوں دیکھوں گی؟ ہٹے میرے راستے سے۔ پریسا نے نظریں چرا کر اس کے سینے پر ہاتھ جمایا، مگر معاذ نے دونوں ہاتھ شیلف پر جما کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ جھوٹ مت بولو پریسا، تمہاری کن آنکھوں کا رخ میری طرف ہی تھا۔ معاذ نے جھک کر اس کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور رخسار پر نرمی سے لب رکھ دیا۔ بتاؤ نا، اگر اتنی نفرت کرتی ہو تو پھر نظریں میرے چہرے پر کیوں بھٹکتی ہیں؟ پریسا نے تڑپ کر اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ نفرت اور ہمیشہ رہے گی، اور میری نگاہیں بھٹکتی ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کو دیکھ کر کیا سوچتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنا سکون ہے اس شخص کے چہرے پر جس نے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دی۔ معاذ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے درد کی لہر ابھری۔ اس نے پریسا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کاش تم کبھی یہ کہو معاذ، آپ بہت ان رومانٹک ہیں، پھر میں اپنے رومانس کے نظارے دکھاتا۔ اس نے کہتے بہت دھیرے سے پریسا کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھوا تو پریسا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے سحر میں پگھل رہی تھی مگر ماضی کی یادیں اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے چہرے کے ہر ہر نقش پر لب رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تو وہ جیسے اس کے سحر سے باہر آئی۔ رک جا معاذ، کوئی آ جائے گا، اس نے گھبراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا مومی ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ بے بسی اور گھبراہٹ تھی۔ آنے تو جو بھی آئے گا واپس چلا جائے گا۔ اسے پتہ نہیں ہے بیوی کے اسپیشل مومنٹ چل رہے ہیں اور میری بیوی کمرے میں تو آئے گی نہیں تو مجھے کہیں بھی یہ سب کرنے کی اجازت ہے۔ معاذ نے کہتے اس کے لبوں پہ بسخائی کی تو وہ جیسے اس کے سحر میں گرفتار ہوتی اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہوتے نگاہیں جھکائے شیلف کو تھامے اپنے حواس بحال کر رہی تھی۔ معاذ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک مدھم سے مسکراہٹ دی اور خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پریسا وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ چائے کپ کی ابل کر باہر گر رہی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سب بھول کر اس شخص کے سینے سے لگ کر اپنی نئی زندگی کو ویلکم کرے کیونکہ جس کے لیے وہ اب تک خود سے لڑ رہی تھی وہ رینا تھی۔ وہ بھی تو آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ کچن سے نکل کر خان ہاؤس کی طرف جانے کے لیے راہداری سے گزر رہی تھی کہ اسے معاذ کے اسٹڈی روم سے دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ قدم خود بخود رک گئے اور اس نے تھوڑے سے کھلے دروازے سے دیکھا تو آمنے سامنے رینا اور معاذ کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی جم گئے۔ معاذ، میں نے سوچا کہ شادی سے پہلے ایک بار تمہیں اکیلے میں شکریہ کہہ دوں۔ رینا کی آواز میں وہ بناوٹی پن نہیں تھا جو وہ سب کے سامنے دکھاتی تھی۔ لندن کی وہ رات میں آج بھی سوچتی ہوں تو کام جاتی ہوں۔ اگر تم اس ہوٹل میں بروقت نہ پہنچتے تو وہ شخص میری زندگی برباد کر دیتا۔ باہر کھڑی پریسا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی رینا؟ تم نے نہ صرف مجھے اس درندے سے بچایا بلکہ مجھے بحفاظت ہوٹل کے کمرے میں لے کر آئے۔ مجھے یاد ہے میں کتنی ڈری ہوئی تھی اور میرے کپڑے تک پھٹ چکے تھے۔ تم نے اپنی بیوی کے لیے خریدا ہوا لباس مجھے دیا تاکہ میں خود کو ڈھانپ سکوں، اور پوری رات تم نے مجھے اپنے کمرے میں پناہ دی اور خود باہر ٹیرس پہ گزار دی۔ رینا کی آواز اب تھوڑی بھر آئی تھی۔ تم بہت عظیم ہو معاذ، میں نے تمہارے بارے میں جو بھی سوچا تھا تم اس سے کہیں بہتر انسان نکلے۔ رینا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم میری کزن ہو اور ایک عورت کی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے جو کیا وہ انسانیت کے ناطے کیا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ معاذ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
باہر کھڑی پریسا کو محسوس ہو جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے گانوں میں رینا کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے 8 ماہ پہلے ہی لندن کی گارڈن میں کہے تھے۔ تمہارے شوہر نے مجھے نوچا، وہ حیوان ہے۔ ایک پل میں اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا شکار رہی ہے۔ جس شخص کو وہ حیوان سمجھ کر نفرت کرتی رہی، وہ تو اس رات کسی کی عزت بچا رہا تھا، اور وہ لباس جو اسے ماس نے تحفے میں دینا تھا وہ اس نے ایک مجبور لڑکی کی سطح پوشی کے لیے دے دیا تھا۔ فریسا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے اپنی تضحیک اپنے حسن اور ماس کے ساتھ کی گئی بدتمیزیوں پر شدید ندامت ہونے لگی۔ اس نے دروازے سے ٹیک لگا لی کیونکہ اس کے لرزتے جسم میں اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی۔ پھر رینا ماس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تھینک یو سو مچ کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ میں وہاں کتنا بڑا پاگل بن کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم شادی شدہ ہو، میں تمہیں اکسا رہی تھی کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا لو۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اب وہ ماس کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگاتے ہوئے بولی۔ اسٹڈی روم کے باہر کھڑی فریسا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس رینا کے آنسوں کو سچ سمجھ کر اس نے اپنی زندگی جہنم بنا لی تھی، وہ آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ماس اور رینا دونوں چونک پڑے۔ تو یہ تھی حقیقت رینا؟ ریسا کی آواز غصے سے تھر تھرا رہی تھی۔ رینا کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تم نے کہا تھا کہ ماس نے تمہاری عزت لوٹی۔ تم نے وہ لو بائٹس دکھا کر مجھے یقین دلایا تھا کہ میرا شوہر ایک درندہ ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ رینا ہکا بکا رہ گئی جبکہ ماس کسی ساکت بت کی طرح فریسا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 8 ماہ کی تمام تلخیاں ایک فلم کی طرح گھوم گئیں۔ فریسا، وہ میں رینا ہکلانے لگی۔ بس اب مزید کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو کر لیا نا وہی بہت ہے۔ فریسا کہتی ہوئی ماس کی طرف مڑی جس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت و بے یقینی بھری تاثرات تھے۔ ماس پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے اس کی باتوں میں آ کر کیا سب۔ آپ جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی اور پھر جو کچھ 8 ماہ پہلے رینا نے سازش رچائی تھی وہ بتاتی چلی گئی۔ ماس مٹھی بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا یقین کیجیے، میں آپ سے ملنے آئی تھی، سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ آدھی ادھوری باتوں سے میں غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر اس کے بعد رینا نے سب کچھ آ کر میرے اندر اور زہر بھر دیا، اور میں بس۔ ماز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی سرد مہری تھی کہ پریسا کا دل بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ پر نہیں رینا پر یقین کیا۔ 8 مہینے پورے 8 مہینے تم نے مجھے اس گناہ کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تم نے اس گھٹیا الزام کی بنیاد پر مجھ سے نفرت کی۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، اور میں اب تک سمجھتا رہا کہ ہماری شادی سے پہلے جو مجھ سے گناہ ہوئے اس کی سزا دے رہی ہو مجھے۔ ماس، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے آپ کے کمرے میں معیوب حالت میں دیکھا تھا۔ میں ٹوٹ گئی تھی۔ ریسا نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ماز نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، صرف غصہ اور مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ تمہاری محبت اتنی ہی کمزور تھی فریسا۔ تم نے میرے کردار پر شک کیا۔ میں نے تمہارے آگے گڑ گڑا کر معافیاں مانگی۔ میں رویا، میں تڑپا، مگر تم اپنی انا کے تخت پر بیٹھی مجھے حیوان کہتی رہی، وہ بھی 8 ماہ پہلے کے واقعے کی بنا پر۔ آج میری نظر میں تم گر گئی ہو۔ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو وہ رشتہ بوجھ ہوتا ہے، اور میں اب یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولتا چلا گیا اور آخری بات پر پریسا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماس، ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی۔ تم نہیں مرو گی، کیونکہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ مجھے دیکھو، زندہ ہونا، اور بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے دور رہنے کا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گی۔ ہمارے درمیان سب ختم ہو گیا۔ میں تمہیں ڈائیورس دے رہا ہوں پریسا، جلد تمہیں پیپرز مل جائیں گے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پریسا کو وہیں فرش پر گرتا چھوڑ کر بنا پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پریسا کی سسکیاں بند کمرے میں گونجنے لگی۔ ایم سوری پریسا، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر کیا کر سکتے ہیں، تمہارا اعتبار ہی بہت کچا تھا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو کبھی بھی کسی کی بات پر یقین نہ کرتی۔ تم نے غیر کی بات پر یقین کیا مگر ماس کے نہیں، اس لیے خود اپنا محاسبہ کرو اور سب درست کرنے کی کوشش کرو، رینا نے اس پاٹ لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور پیچھے پریسا گھٹنوں میں سردیاں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے۔ رینا آج رخصت ہو کر اپنے سسرال جا چکی تھی، اور ماز نے اسے معاف بھی کر دیا تھا اور اس کی ہر فنکشن کو یادگار بنایا، جبکہ پریسا دل ہی دل میں کڑتی رہی۔ آج ہمت کر کے وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر نیم طرح سگریٹ لبوں سے لگائے نہ جانے خلاؤں میں کیا گھور رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ماز نے گردن گھما کر اسے دیکھا، اور ابھی بھی اس نے سگریٹ لبوں سے نہیں ہٹایا تھا،
اور پریسا کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، مگر اسے ہر حال میں آج ماں سے بات کرنی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ اگر رینا کو معاف کر سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، رینا میری کچھ نہیں لگتی تھی، مگر تم سے میرا پوری زندگی کا رشتہ تھا۔ تم نے اس رشتے کو اعتبار ہی نہیں بخشا، اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہیں معاف کر دینا چاہیے؟ رینا کچھ بھی کرے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر تم کرو تو بہت فرق پڑتا ہے۔ تم نے 8 ماہ سے اس غبار کو اپنے اندر رکھا، مجھے بھی سزا دی اور خود کو بھی۔ اب جب میں سزا دینے پر اترا ہوں تو تم اتنی جلدی تھک گئی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا اور دوسرا سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگا لیا۔ مجھے پتہ ہے ماس، میں قصوروار ہوں، مگر پریسا کی آواز سگریٹ کے گھنے دھوئیں میں دب کر رہ گئی۔ معاذ نے بے نیازی سے ایک طویل کش لیا اور دھواں فضا میں اچھال دیا، جو سیدھا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ پریسا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑوں میں کسی نے تیزاب بھر دیا۔ اس نے حلق صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ وہ کھانستے ہوئے گلے کو ہاتھوں سے بھینچنے لگی، جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ معاذ نے ایک سر نظر اس پر ڈال لی اور دوبارہ سگریٹ لبوں سے لگا لی۔ یہ جذباتی ڈرامے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو پریسا، اب ان آنسوں اور اس مصنوعی کھانسی سے میرا دل نہیں پگھلنے والا۔ پریسا کا چہرہ کھانستے کھانستے سرخ پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئے اور نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے بے دردی سے بیڈ شیٹ کو جکڑ لیا۔ انگلیاں سفید پڑ گئیں جیسے وہ زندگی کے آخری ڈور تھامنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پلیز پریسا، اگر تمہیں کھانسنا ہی ہے تو باہر جا کر کھانسو، میرا سر مت کھاؤ، اور نہ ہی یہاں ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرو۔ گیٹ آؤٹ۔ معاذ جھنجلا کر صوفے سے اٹھا۔ پریسا نے دھندلائی آنکھوں سے معاذ کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بتائے کہ اسے دھوئیں سے الرجی ہو رہی ہے۔ اسے سانس نہیں آ رہا، مگر حلق سے صرف ایک ہی گھڑگھڑاہٹ نکلی۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی، مگر قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ اس کا وجود لرزنے لگا اور وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں شدید جکڑن محسوس ہو رہی تھی، اور دوسرا ہاتھ ہوا میں لہرایا جیسے کسی ندیدہ سہارے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ معاذ جو اب تک اسے ڈرامہ سمجھ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے تیزی سے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور اس کے قریب آیا۔ پریسا، دیکھو اگر یہ کوئی نئی چال ہے تو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پریسا، اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر جب اس نے اپنا سر پیچھے گرایا تو معاذ کے ہوش اڑ گئے۔ پریسا کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور اس کے گلابی لب اب آہستہ آہستہ نیلاہٹ کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ پریسا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ معاذ کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ وہ گھبرا کر فرش پر اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ تمہارے ہونٹ نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ پریسا، بات کرو مجھ سے، بولو۔ پریسا نے معاذ کی قمیض کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور موت کا خوف ایک ساتھ رقص کر رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے۔ معاذ، سانس نہیں۔ اس کی آدھی ادھوری بات پہ معاذ کا دل دھک سے رہ گیا، اور اب احساس ہوا کہ یہ ڈرامہ نہیں بلکہ اسے الرجی کا شدید اٹیک ہوا ہے۔ اس کی اپنی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس نے بکھلاہٹ میں اسے باہوں میں بھر لیا۔ پریسا، ہمت مت ہارنا، میں ابھی ہادیہ کو بلا کر رہا تھا۔ معاذ کی آواز میں اب وہ پہلی والی سرد مہری نہیں بلکہ ایک وحشت کی۔ معاذ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے گود میں اٹھایا۔ اس کا بے جان سر معاذ کے کاندھے پر ڈھلک گیا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ معیز، ہادیہ، جلدی آئیں۔ اس کے چیخ نے پورے گھر کے سناٹے کو چیر کر رکھ دی۔ معیز شاہ اور ہادیہ جو ابھی سونے کی تیاری کر رہے تھے، اس کی آواز سن کر بدحواس ہوتے باہر نکلے۔ کیا ہوا معاذ؟ تم اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ ہادیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ پارو، اسے سانس نہیں آ رہا، وہ نیلی پڑ رہی ہے، جلدی کریں۔ معاذ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ہادیہ اور مرزا بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کے کمرے کی طرف دوڑے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سگریٹ کے دھوئیں کی بو نے ہادیہ کا استقبال کیا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ بیڈ پر ہادیہ کو مچھلی کی طرح تڑپتا دیکھ کر ہادیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ معاذ، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ پارو کو دھوئیں سے شدید الرجی ہے؟ ہادیہ نے پارو کے نیلے پڑتے چہرے کو سہلاتے ہوئے معاذ کو دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا۔ ہادیہ، مجھے نہیں پتا تھا، آئی سویئر۔ معاذ خان کی آواز سر تھرا رہی تھی۔ ہم ساتھ ہی رہے کب ہیں؟ نکاح کے چند دن بعد ہی تو یہ لندن چلی گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے سانس کا ہی مسئلہ ہے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا تو ہادیہ سر جھٹک کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ معیز شاہ نے تیزی سے کھڑکیاں کھولی اور اپنا میڈیکل بیگ کھول کر انجیکشن تیار کرنے لگا۔ پارو کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سانس حلق میں کسی نوکیلی چیز کی طرح
پھنسی ہوئی تھی۔ ہادیہ نے اس کی نبض تھامی اور پھر معززہ نے اسے انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی لمحوں بعد جب دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو پارو کے جسم کی اکڑن کم ہوئی اور اس نے ایک لمبا کھینچ کر سانس لیا۔ پارو کی سانسوں کی گھڑگھڑاہٹ کم ہوئی تو معززہ اور ہادیہ اسے پرسکون دے کر کمرے سے باہر نکل گئے تاکہ اسے تازہ ہوا مل سکے۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ کے پاس آیا اور فرش پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اس نے پارو کا وہ ہاتھ تھاما جو اب بھی ٹھنڈا پڑا تھا اور اسے اپنے لبوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں پارو، میں نے اپنے غصے میں تمہیں اتنی بڑی سزا دی کہ تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ اس کا یوں چپ چاپ نڈھال وجود ماس کے دل کو مزید زخمی کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے بال سہلاتا رہا، کبھی اس کی پیشانی چومتا تو کبھی اس کے ہاتھ۔ 2 گھنٹے گزر چکے تو پھر پریسا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے سرہانے بیٹھے ماس شاہ کو دیکھ کر نمی سے اترنے لگی۔ پارو، میری جان کیسی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کے جھکتے ہوئے بولا تو اس کے لہجے میں محبت محسوس کر کے وہ سسکنے لگی۔ میری جان، کیوں رو رہی ہو تم؟ دیکھو میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ ماس نے بے ساختہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لہجے میں محبت اور مان تھا۔ پریسا نے نکہت سے ماس کی قمیض کے آستین کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے وہ اسے خود سے دور ہونے سے روک رہی ہوں۔ ماس، پلیز۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹنے لگی۔ مجھ سے کبھی دور ہونے کی بات مت کیجیے گا، میں نہیں جی پاؤں گی۔ ماس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ کبھی نہیں پارو، کبھی بھی نہیں۔ خدا کی قسم، آج جب تم میری آنکھوں کے سامنے سانسوں کی جنگ لڑ رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا جو اپنی انا کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہا تھا۔ وہ طلاق کے پیپرز، وہ بس ایک دھمکی تھی، ورنہ تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اسے باہوں میں لیتے ہوئے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں بھی ایک درد تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، تم نے مجھے ڈرانے کا بہت مہنگا طریقہ چنا۔ میری تو روح فنا ہو گئی تھی تمہاری اتنی بری حالت دیکھ کر۔ ایک پل کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید تم نے کچھ کھا لیا ہے۔ ریسا نے بوجھل نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں اپنے آپ کو ماروں گی؟ اتنی بزدل نہیں ہوں، اپنی لڑائی لڑنا جانتی ہوں۔ وہ تو مجھے بچپن سے ہی ڈسٹ اور دھوئیں سے بہت زیادہ الرجی ہے۔ وہ منہ بس سور کر بچوں کی طرح بولی۔ ماز نے اس کی بات کاٹی اور اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں سگریٹ کے دھوئیں سے اس قدر الرجی ہے۔ نہ انجانے میں تمہیں وہ سزا دے بیٹھا جس کا تصور بھی ہولناک ہے۔ میں نے جو بھی کیا، جس طرح بھی تمہارا دل دکھایا، مجھے اس پر شدید ندامت ہے۔ مجھے معاف کر دو پارو۔ پریسا نے اس کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکایا اور مدھم سی آواز سے بولی، اگر معافی چاہیے تو ایک عہد کرنا ہوگا۔ آج کے بعد آپ کبھی سگریٹ نہیں پئیں گے، کبھی بھی نہیں۔ ماز نے گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سگریٹ؟ پارو، اب تو میں اپنے آس پاس کسی کو تمباکو نوشی کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ تمہاری ایک ایک سانس اب میری امانت ہے۔ اب اس کمرے میں صرف تمہاری پسند کی خوشبو ہوگی، زہریلا دھواں نہیں۔ کمرے کے سناٹے میں اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے سے معافی اور محبت کا اقرار کر رہی تھیں۔ مہندی کی رات۔ خان ہاؤس کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی مہک رچی بسی تھی۔ یہ مہک مہندی کی بھینی بھینی خوشبو، تازہ گلابوں کی تازگی اور اپٹن کی مدہوش کر دینے والی خوشبو کی تھی۔ خوشیوں کی لہر گھر کے در و دیوار سے پھوٹ رہی تھی۔ آج خان ہاؤس کی 3 بیٹیوں کی رخصتی تھی۔ صفا اور رانا، جو مسز چودھری کی جڑواں بیٹوں سائم اور فہیم کے نام ہو چکی تھیں، اپنی اپنی زندگی کے خواب بن رہی تھی۔ صفا اور رانا کو رینا کی شادی پر مسز چودھری نے اپنے 2 جڑواں بیٹوں کے لیے مانگ لیا تھا۔ سائم اور فہیم، جو کہ انتہائی سلجھے ہوئے لڑکے تھے اور پہلے تو پروفیسر حسن خان نے انکار کیا کہ ایک ہی گھر میں 2 بیٹیاں نہیں دینا چاہتے، مگر معاذ نے انہیں منا کر ہی دم دیا کہ اس طرح کے رشتے نہیں ملتے۔ کچھ سوچنے کا ٹائم لینے کے بعد پروفیسر حسن خان نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں بول دیا اور گھر بھر میں جیسے خوشیوں کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور آج اسی کا صلہ تھا کہ پورا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ صفا اور رانا بھی یلو کلر کی میکسی میں بڑی پیاری لگ رہی تھی، مگر آج سب سے خاص روپ پریسا کا تھا۔ معاذ کی محبت نے اسے چند دنوں میں ہی مزید نکھار دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ مہندی لگوا کر موبائل پر معاذ شاہ کے ساتھ لگی تھی۔ معاذ خان وہاں سے دیکھنے کے لیے سخت بے چین تھا، مگر پروفیسر حسن خان نے اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے سخت پہرا لگا رکھا تھا۔ ان کا حکم اپٹن اور مہندی کی یہ رسم خالصتاً خواتین کے لیے ہے۔ کوئی بھی مرد، چاہے وہ دلہا ہی کیوں نہ ہو، اندرونی صحن کا رخ نہیں کرے گا، اور سب مرد حضرات نے ان کے اس حکم کا سر آنکھوں پر رکھا۔ مگر معاذ خان، جس کی رگوں میں عشق اور ضد کا خون دوڑ رہا تھا، وہ کب ان رسولوں کے سامنے سر جھکانے والا تھا؟ مہندی لگنے کے بعد پریسا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز اپنے مہندی سے مزین ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔
جن پر ماسٹر کا نام کا گہرا رنگ چڑھ چکا تھا۔ اس کے گہرے چہرے پر اپٹن کی زردی ایسی لگ رہی تھی جیسے چاند پر شفق اتر آئے ہو۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی کہ تکیے کے نیچے چھپے فون نے تھر تھراہٹ پیدا کی۔ اسکرین پر عماس خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو پارو، یار کہاں چلی گئی تھی تم؟ اپنے کمرے میں نظر بند ہوں اور کہاں، اس نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ سنائیں، باہر مردانے میں بابا کے ماشاء اللہ کے کیا حالات ہیں؟ یار پارو، یہ بابا بھی نا حد کرتے ہیں۔ میری اپنی بیوی کی مہندی اور میں اسے ایک نظر دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ میں اندر آ رہا ہوں، بس بہت ہو گیا۔ اس کے لہجے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ سنجیدہ ہے۔ ماس بات وہ کیا کریں جو پوری کر سکتے ہیں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ ماموں کی ایک گرج پہ آپ بلی کے بچے کی طرح دبک کر بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ڈرپوک کہیں گے۔ او ہیلو ماموں کی لاڈلی، مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ماس خان کی آواز میں اب تلملاہٹ چھلکنے لگی۔ ارے نہیں، میں تو حقیقت بتا رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا، پریسا نے کہا۔ میں نے کہا نا میں آ رہا ہوں، تو بس آ رہا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ بڑے آئے آنے والے، آپ نہیں آ سکتے، آپ بزدل ہیں۔ پریسا نے اسے مزید اکسایا۔ بزدل؟ ٹھیک ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ میں آ رہا ہوں اور تمہارے اسی کمرے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا۔ ماس خان نے تبے ہوئے انداز میں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ پریسا نے مسکراتے ہوئے فون سائڈ پر رکھا اور ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب ماس صرف کہہ ہی رہا ہے، ورنہ اتنی ہمت نہیں اس کے اندر۔ ویسے بھی باہر اتنا سخت پہرا لگا ہوا تھا تو بھلا کیسے اندر آ سکتا تھا؟ کچھ دیر کے بعد وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی سمت بڑھنے والی تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکی سے ایک تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا اور اس کے ساتھ ایک سایہ بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہو۔ پریسا کے حلق سے ایک چیخ نکلنے والی تھی کہ ماز نے لپک کر اس کا راستہ روکا اور اپنی لبوں کو اس کی لبوں پر رکھا، اس کی آواز کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ پریسا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ماس خان کا ہثار کسی فولادی زنجیر کی طرح مضبوط تھا۔ چند پل کے بعد جب ماس خان نے اسے آزاد کیا تو پریسا کا سانس تھم چکا تھا اور حیا کی لالی اس کے ابلن لگے چہرے پر پھیل کر اسے کندن بنا رہی تھی۔ کہا تھا نا کہ میں آؤں گا؟ ماز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی کی۔ اس کی مسکراہٹ میں فاتحانہ چمک تھی۔ اب بتاؤ، کون بزدل ہے؟ کیا کہہ رہی تھی کہ تم کہ میں نہیں آ سکتا؟ ماز، آپ پاگل ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ پریسا نے کامتے لہجے میں التجا کی۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ پہلے مجھے بھی اپٹن لگاؤ، مجھے بھی اپنی طرح کندن کرو۔ اس نے ضدی بچوں کی طرح اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ ماس، میرے پاس یہاں کوئی اپٹن نہیں ہے، سارا سامان نیچے ہے۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بہانہ بنایا۔ جھوٹ مت بولو، اپٹن تو تمہارے پاس ہی ہے۔ ماس کی نظریں اس کے ان رخساروں پر جمی تھیں جہاں اپٹن کی ایک پتلی سی تہ ابھی باقی تھی۔ کہاں ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پریسا نے حیرانگی سے کہا۔ ماس نے ایک قدم مزید آگے بڑھا کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کا قرب پریسا کے حواس مختل کر رہا تھا۔ تمہارے رخسار پر ہے۔ اس نے بہت دھیمی سے سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ پریسا کو احتجاج کرتی، ماز نے بہت نرمی سے اپنا رخسار اس کے رخسار سے مس کر دیا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب کائنات رک سے گئی۔ پریسا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پور پور میں بجلیاں کون گئی ہیں۔ اپٹن کی وہ زردی ابھی ماز کے چہرے پر بھی منتقل ہو چکی تھی، مگر اس رنگ سے زیادہ ان کے درمیان موجود وہ محبت کی حرارت تھی جو ان کی ایک سال کی تمام کڑواہٹ کو ایک پل میں پگھلا رہی تھی۔ ماز کا لمس اتنا رومانس بھرا اور پاکیزہ تھا کہ پریسا کی تمام مزاحمت ڈھیر ہو گئی۔ اس نے ہولے سے اپنے پلکیں موند لیے اور اپنا سر ماز کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ دیکھا، لگ گیا نا اپٹن؟ ماز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آپ سچ میں بہت ضدی ہیں۔ پریسا کی آواز حیا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف تمہارے لیے۔ ماز نے اس کی مہندی سے رچے مومی ہاتھ تھام کر اپنے دل کی دھڑکنوں پر رکھی۔ آج تمہارا اس کمرے میں آخری دن ہے پارو۔ آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری باہوں کی پناہوں میں ہوگی۔ اب کوئی رینا، کوئی غلط فہمی اور کوئی دیوار ہمیں جدا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کے کان کے لوگ کو چھوتے ہوئے مدہوش کر دینے والے انداز میں بول رہا تھا۔ باہر سے آنے والی ڈھولک کی تھاپ اور اندر ان کے دل کی دھڑکنیں جیسے ہم آہنگ ہوئی تھیں۔ وہ دونوں کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے جیسے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سنتے رہے۔ پھر پریسا آہستہ سے اس سے دور ہوئی۔ اچھا اب جائیں نا، ماموں جان نے دیکھ لیا تو آپ کو ڈانٹ پڑ جائے گی، پریسا نے کہا تو ماز نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر لگائی اور پھر اسی خاموشی سے کھڑکی کے راز سے غائب ہو گئے۔ اور پیچھے پریسا اس کے لمس اور اس کی خوشبو سے جیسے خود کو ہوا میں محسوس کر رہی تھی اور آنے والے وقت کو یاد کر کے اس کا دل جیسے گنگنا رہا تھا۔ اس کا وہ آنے والا وقت جس کے خواب دیکھے تھے اس نے، اور وہ خواب جو اب
حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ بارات ہوٹل کے عالیشان ہال میں رنگ و بو کا سما تھا۔ فضا میں گلاب کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی اور فانوسوں کی روشنی مہمانوں کے زرق برق لباس پر پڑتے ہوئے ماحول کو اور بھی مسحور کن بنا رہی تھی۔ سب لوگوں کا نکاح دوبارہ سے شروع ہوا۔ باری باری سے جب نکاح کی بولی جب قبول کی، انہوں نے قبول کیا تو جیسے فضا میں ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ پروفیسر حسن خان نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا، پھر تشکر بھرے انداز میں چھت کی طرف دیکھتے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آج ان کے فرائض کو پورا کرنے کا اعزاز بخشا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو سب آنکھیں نم تھیں۔ صفا اور رانا کی رخصتی کی باری گئی تو پروفیسر حسن خان اور رابعہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنی ان دونوں بیٹیوں کو بھی بڑے صبر سے رخصت کیا۔ سائم میاں، فہیم میاں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کی جوڑیوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کی محبت ہمیشہ بڑھتی رہے۔ پروفیسر حسن خان نے انہیں دعائیں دی، پھر دعاؤں میں وہ دونوں رخصت ہوئی۔ مگر پریسا کی رخصتی کی باری آتی ایک دم سے ماحول بدل گیا۔ وہ اپنے ماموں کے گلے لگ کر اس قدر روئی کہ دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آئے۔ پروفیسر حسن خان جو پتھر کے اعصاب رکھنے والے انسان تھے، ان کے اپنے آنسو پریسا کے بالوں میں موتیوں کی طرح جذب ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر بیٹیوں کو اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ انہوں نے تو اس کا باپ بننے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ظاہری بات ہے اسے بھی اس پل اپنے ماں باپ یاد آئے ہوں گے، یہ حقیقت بھی تھی۔ اسے واقعی اپنے ماں باپ اس پل یاد آئے۔ بس کرو میری گڑیا، تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تم تو رخصت ہو کر وہیں اسی شاہولہ جا رہی ہو جہاں ہم سب ہوتے ہیں، کوئی دوسرے شہر تھوڑی جا رہی ہو۔ ہادیہ آپا نے اسے سنبھالتے شرارت سے فضا کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ ریسا نے سسکوں کے درمیان اپنا سر اٹھایا اور معصومیت سے ہچکی لیتے ہوئے کہا، آپا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ گھر چھوڑ رہی ہوں، میں جو اس لیے رو رہی ہوں کہ ایک جن کے ہتھے چڑھنے جا رہی ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اس کی اس بے ساختہ بات پر پورے حال میں ایک زوردار کہکا بلند ہوا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس قدر سنجیدہ ماحول میں بھی سب کو ہنسانا نہیں بھولی تھی، مگر معاذ نے جو سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے کی طرح باروب کھڑا تھا اسے ایک ایسی قاتلانہ نظر سے گھورا کہ پریسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں، بیبی ذرا کمرے میں پہنچو، پھر بتاتا ہوں کہ اس جن کی گرفت میں کیسے قید ہوتی ہے۔ جب وہ شاہولہ پہنچی تو اسے معاذ کے سالیشان کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ بیٹھ کے درمیان میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کسی بھی ترتیب تال کی طرح بج رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے کنڈی چڑھائی اور اس کے قدموں کی چاپ پریسا کے حواسوں پر چھانے لگی۔ معاذ نے بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر بہت نزاکت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے حسن کا وہ شاہکار تھا جسے دیکھ کر معاذ کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچھا یاد آیا تم نے مجھے کچھ جن کہا تھا، تو میں جن ہوں؟ سنا ہے جن بہت ضدی ہوتے ہیں اور جس پر ان کا سایہ پڑ جائے اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ جن اپنی اس پری کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ معاذ نے جیسے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پریسا نے ایک ناقابل یقین پھرتی دکھائی۔ اس نے اپنا بھاری کامدار لہنگا سمیٹا اور ایک جھٹکے سے بیٹھ کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ معاذ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نیچے آ پارو، یہ کیا بچپنا ہے؟ معاذ نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بیڈ کی دوسری طرف کود گئی۔ خبردار معاذ، وہیں رک جائیں۔ پریسا نے بیڈ پر کھڑے کھڑے انگلی اٹھا کر اسے پیار بھری دھمکی دی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھیے گا، بات نہیں کروں گی میں آپ سے۔ ارے میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں نے تم پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑ دیا ہوں۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ آپ بہت بری طرح کس کرتے ہیں، میرا تو سانس ہی بند ہونے لگتا ہے، مجھے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ معاذ کو اس کی اس معصومانہ اور بے باک دھمکی پر پہلے تو حیرت ہوئی، پھر اس نے ایک زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ اس نے اپنی شیروانی کی آستینیں اوپر چڑھائی اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ اچھا تو تمہیں سانس کا مسئلہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بیبی، اب اگر تم خود نیچے نہ آئے تو میں تمہیں یہیں پکڑ لوں گا اور پھر وہ حال کروں گا کہ تم واقعی سانس لینا بھول جاؤ گی۔ ریسا بیڈ پر ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، مگر معاذ بھی تیزی سے بیڈ پر چڑھا اور اسے کمر سے دبوچ کر ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ ریسا کا وجود اس کے اپنے آہنی سینے سے ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی، مگر وہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اسے کھینچ کر مزید اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ I love you so much my love۔ اس کا انداز اتنا والہانہ تھا کہ پریسا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر معاذ کی شیروانی پر جذب ہو گیا۔ 1 سال پارو، معاذ کی آواز اب بوجھل اور جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ 1 سال میں نے اس لمحے کا خواب دیکھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم اس رات اس دھوئیں میں تڑپ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا اپنا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ طلاق کی دھمکی دینا، میرا وہ غصہ، وہ نفرت، وہ صرف ایک جھوٹ تھا جو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر کہیں دور جا سویا۔ سچ صرف یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ پریسا نے اس کے سینے پر سر رکھا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔
مجھے لگا تھا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں نے آپ پر شک کیا، میں نے رینا کی باتوں پر یقین کیا۔ معاذ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ آج کے بعد نہ کوئی رینا ہوگی ہمارے درمیان اور نہ ہی کوئی شک۔ آج کے بعد صرف ہم ہوں گے۔ اس میں انتہائی گمبھیر آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اور رہی بات تمہاری سانس کی، جو تمہیں لگتا ہے کہ میری کس کرنے سے تمہیں آکسیجن نہیں آئے گی، تو آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے بعد تمہیں آکسیجن کی نہیں صرف میری ضرورت پڑے گی، اور میں تمہیں وہ نظارے دکھاؤں گا کہ جہاں سانسیں رکتی نہیں بلکہ دو لوگوں کی سانسیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اس کے معنی خیز جملے پہ پریسا نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور اپنا چہرہ ماس کے سینے میں چھپا لیا۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی خوشبو ان کی نئی زندگی کی گواہ بن رہی تھی، جہاں اب کوئی جدائی نہیں تھی، صرف اور صرف ابدی محبت تھی۔ کچھ دن بعد پہاڑی راستوں، اونچی نیچی چڑھائیاں طے کرتی وین تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ باہر خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور رات کا سیاہ لبادہ اوڑھے پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ گاڑی کے اندر جوش و خروش اب تھکن میں بدل رہا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں ہنسی مذاق کرتے نڈھال ہو چکے تھے اور اب ایک دوسرے کے کندھوں پر سر ٹکائے اونگ رہے تھے۔ معاذ نے جب دیکھا کہ خاموشی حد سے زیادہ پھیل گئی ہے تو اس نے سب کو جگانے کی کوشش کی۔ ارے یار، سب بورنگ کیوں پھیلا رہے ہو؟ بس تھوڑی دیر میں فارم ہاؤس پہنچنے والے ہیں۔ کیا خیال ہے تب تک انتاش کشتی شروع کریں؟ بھیا ابھی ہمت نہیں ہے، یہ سب اب فارم ہاؤس پہنچ کر ہی ہوگا۔ صفا نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ سب نے صفا کی ہاں میں ہاں ملائی تو معاذ نے بھی ہار مان لی اور پریسا کا ہاتھ تھام کر کھڑکی سے باہر کے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ شاہ خاندان کا یہ فارم ہاؤس تھا تو اکبر شاہ نے ان لوگوں کے آنے کی پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ کھانے کا انتظام پہلے سے ہو رکھا تھا۔ میز پر گرم گرم کڑاہی گوشت اور تازہ روٹیوں کی خوشبو پھیلی تھی تو سب کی بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھانے کے بعد تھکن اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو گپ شپ کی سکت نہ رہی اور سب اپنے اپنے کمروں کی طرف سونے کے لیے چل دیے۔ اگلے دن سب کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ پہاڑوں کی تازہ ہوا اور پرسکون نیند نے سب کو دوبارہ تر و تازہ کر دیا۔ دن بھر وہ وادی کی سیر کرتے رہے، جھیل کے کنارے تصاویر بنوائی اور شام ہوتے ہی تھکے ہارے واپس فارم ہاؤس لوٹے۔ رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں سب ایک دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے، جہاں چمنی میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اب اصل محفل جمی تھی۔ انتاکشری کا آغاز ہوا تو پورے فارم ہاؤس میں کہہ کے گونجنے لگے۔ کھیل صرف کانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی مستی چھائی ہوئی تھی۔ صفا نے کشن اچھالا جو سیدھا سائم کو لگا اور پھر ایک کشن فائٹ شروع ہو گئی۔ جلدی کرو معاذ بھائی، آپ کی باری ہے۔ رانا نے ہنستے ہوئے کشن معاذ کی طرف اچھالا۔ معاذ نے تیزی سے اسے پکڑا کر پریسا کی گود میں ڈالا تاکہ اگلا گانا وہ گائے۔ پریسا نے ہڑبڑا کر کشن فہیم کی طرف پھینکا اور سب ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں بچوں کی طرح کرنے لگے۔ پروفیسر حسن خان اور رابعہ بیگم سامنے والے صوفے پر بیٹھے اس رونق کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور چہروں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی اولاد کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور ہنستا کھیلتا دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ باہر برفانی ہواؤں کا راج تھا مگر فارم ہاؤس کے اس لاؤنج میں محبت اور کہکوں نے گویا نے سردی کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی معاذ اور پریسا کی پہچان، جہاں آخرکار تڑپ اور سچے پیار نے انا کی دیوار کو گرا دیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اور میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو معاذ اور پریسا کا یہ سفر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ہی خوبصورت رومانٹک کہانیوں کے لیے اپنے اس چینل اردو رومانٹک ناول کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔